ماشاءاللہ یہ مصلی قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات غیب سے پوری فرمائے اور مل جل کر آپ کو یہاں رہنے کی اور اس مصلی کو چلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت بخشے۔ اسلامی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی فکر کرتا ہے وہ ہے مسجد، کہ مسجد کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں گئے تو 4 چیزیں ساتھ لے کر گئے، کیونکہ وہ بزرگ کا تعلق ہمارے علاقے سے تھا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وہ ہمارے یہاں فیوریٹ ہے، آپ کے یہاں نہ ہو کسی کے، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ وہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ مسلمان جہاں کہیں گئے 4 چیز ساتھ لے کر گئے۔ ایک کڑی کھچڑی، کہ جہاں کہیں گئے تو کڑی کھچڑی جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے۔ دوسرے سموسے ساتھ لے کر گئے، کہ جہاں یہاں گوروں کو بھی سموسہ کھاتا کر دیا ہم نے۔ اور تیسرے اللہ کا گھر کہ مسجد، اور چوتھا مدرسہ، کہ 4 چیزیں ساتھ لے کر گئے اور 2 چیزوں کی خاص طور سے فکر کی، ایک مسجد کی اور ایک مدرسے کی۔ اس لیے کہ مسجد جو ہے یہ ہمارا مرکز ہے، یہ پاور ہاؤس ہے۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ روح اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، جیسے جسم اس کو خوراک کی ضرورت ہے۔ خوراک اگر نہ ملے جسم کو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روح کو اگر خوراک نہ ملے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم کا خوراک کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن روح کی خوراک یہ عبادات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر روح کو خوراک نہیں ملے گی تو وہ بیمار ہو جائے گی، کمزور جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور روح کو خوراک ملتی ہے مسجد سے۔ مسجد نہیں ہے تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پہلے دور سے چلا آیا ہے کہ اگر مسلمان مسجد اس کا اگر نظم نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ مصلی کا نظم کیا۔ تو آدمی مصلی کا نظم کرے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ شرعی اعتبار سے کہہ لیجئے یا فقہی اعتبار سے مسجد میں اور مصلی میں فرق ہوتا ہے۔ مصلی کے وہ احکام نہیں ہوتے جو مسجد کے احکام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مصلی میں کوئی آدمی اعتکاف نہیں کرتا، جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اگر وہ نہ کرے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھے کہ چلو مولوی صاحب نے آج سرٹیفکیٹ دے دیا اس سال کسی کو کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ اپنی جگہ ہوتا ہے اور عمل اپنی جگہ ہوتا ہے۔ تو ہر مسئلہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ آپ اس پہ عمل کریں، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو گیا تو فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ اس پر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ فرق ہو جاتا ہے مصلی کے اندر، لیکن بہرحال اعتکاف کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو۔ جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک مسلمان نے بھی کسی میت پر نماز جنازہ ادا کر لی تو ثواب اسی کو ملے گا۔ باقی جتنے لوگ نماز میں یعنی فرض نماز کے بعد، مثال کے طور پہ جنازہ ہے ظہر کی نماز کے بعد، تو ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی ابھی نماز جنازہ ہوگی، کسی کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو اپوائنٹمنٹ ہے، بہرحال کوئی ضرورت ہے، وہ نکل گیا، تو پتہ تو ان کو بھی چلا کہ وہ نماز میں تھے، اعلان ہوا کہ بھائی نماز جنازہ ہے، لیکن وہ چلا بھی جائے گا، شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اجازت نہیں دیتے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کو ایسی نگاہ سے دیکھیں گے جیسے اس نے کوئی گناہ کا کام کر دیا ہے، نماز جنازہ کے بغیر جائے گا تو ہم اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا کوئی اس نے گناہ کا کام کر دیا۔ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے۔
کہ اگر کوئی کام ہے ہمیں کیا معلوم اس کا اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ثواب انہی کو ملے گا جو نماز میں شریک ہوئے. یہی مسئلہ آخری عشرے کے اعتکاف کا ہے رمضان المبارک کا. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے آخری عشرے کا رمضان المبارک میں اعتکاف یہ سنت مؤکدہ. عام طور سے ہم یہ بولتے ہیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. لیکن ایک جملہ ہم بھول جاتے ہیں بڑھانا، صرف سنت مؤکدہ نہیں، آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ دو جملے، ایک نہیں بلکہ دو جملے بڑھانے ہیں کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. کیا مطلب؟ کہ بھئی جتنے لوگ بستی میں موجود ہیں مسلمان، مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، یہ علی الکفایہ ہے. ایک مسلمان بھی اگر بیٹھ جائے گا اعتکاف کے اندر تو کیا ہے؟ سنت ادا ہو جائے گی، ثواب اسی کو ملے گا. باقی جو لوگ بستی کے ہیں وہ گنہگار بھی نہیں ہوں گے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرق ضرور ہے. جیسے دوسرا فرق مسجد اور مصلی میں، مسجد وہاں پر نماز ثانیہ نہیں ہو سکتی. اگر پڑھیں گے بھی دوسری جماعت تو کہاں پڑھیں گے؟ پیسیج میں. جہاں مسجد میں جو مصلی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں جماعت ثانیہ جو دوسری جماعت ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی، مکروہ ہے. اگر پڑھنا ہے کسی وجہ سے تو کہاں پڑھے؟ صحن میں پڑھے، پیسیج میں پڑھے. کیوں؟ اگر اس کی اجازت دے دی جاتی تو پھر 2 نہیں 3 ہوتی، 4 ہوتی، ہر آدمی اپنے اعتبار سے آتا اور جو جماعت کی اہمیت ہے وہ کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ پھر وہ جو اصل جماعت ہے اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بہرحال مصلی میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے یہاں جماعت ہو گئی ہے، کوئی اس اندر بھی آ کر پڑھ لے گا تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانی. اور اگر پڑھے تو ابھی ضرورت ہو، اگر پیسیج میں کم آدمی ہے تو کیا ہے؟ وہاں پڑھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ آپ لوگ آئے مختلف جگہوں سے اس علاقے میں، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مصلی کا انتظام کیا. مسجد کا نہیں کر سکے تو جتنا آپ لوگوں کے بس میں تھا، ہاں کوشش کرے، دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ آپ کو قریب میں ہی کوئی ایسی جگہ دلوا دے کہ باقاعدہ مسجد کا بھی کیا ہے؟ انتظام اور اہتمام ہو جائے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے مدینہ منورہ، سب سے پہلے کس کا انتظام کیا؟ مسجد کا انتظام کیا کہ مسجد کے لیے 2 یتیم بچوں سے جگہ خریدی، 2 یتیم بچوں سے. اچھا مسجد کا معاملہ تھا، دونوں یتیم بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو مفت میں دینا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفت میں نہیں چاہیے، ہم اس کو قیمتاً لیں گے. اور قیمت کنہوں نے ادا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی کیا ہے؟ وہ قیمت ادا کی ہے. بعض لوگ چڑھتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرام کدہ ہے، روضہ ہے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق بھی آرام فرمائے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کون ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صدیق اکبر نے خود اس کی قیمت ادا کی. اور دوسرا ان کی بیٹی کا کمرہ ہے، حضرت عائشہ کا کمرہ ہے نا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. کس کا کمرہ ہے؟ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کی قبر وہیں بنتی ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ دیکھیے آپ دیکھ ہی رہے میری طرف، لیکن اور ذرا توجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی گود میں تھا اور یہاں تھا. سر مبارک یہاں جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ وہ آخری سانسیں لی. بہرحال تو اس لیے قبر کہاں بنی؟ اسی جگہ بنی چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کس کی محنت کی، کس کی کوشش کی؟ مسجد. اچھا اس سے پہلے آپ تاریخ میں جائیں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ حضرات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا قبول کیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا ہے نا. اسلام قبول کر لیا اور وہ مکہ میں نہیں ٹھہرے، وہ انصار کہ وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آئے اور پھر واپس کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ. اب
وہاں جا کر ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی نام ہے، تو وہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کر تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن کیا کیا؟ مسجد شروع کر دی. اپنے گھر میں مصلی کا انتظام کر دیا تھا. مصلی ان کی اپنی جگہ تھی تو مصلی شروع کر دیا تھا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا ہو اس سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصلی قائم کیا تھا، جو مسجد قائم کی تھی، وہاں پر نماز جمعہ آلریڈی شروع ہو چکی. تو دیکھیے سب سے پہلے انتظام کس کا کیا؟ مصلی کا کیا، مسجد کا جو ہے کیا. وہاں پر آئے تو سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ انتظام کیا. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام آپ میں سے بہت سے حضرات نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی. ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں اصلاحی خطبات کے نام سے. اس میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ ڈچ قوم جو ہے وہ انہوں نے کچھ حضرات دوسری جگہ سے بلائے تھے کام کرنے کے لیے، اور وہ ان سے کام کراتے تھے، روزگار بھی صحیح طور سے نہیں دیتے تھے. ایک وقت پھر وہ آیا کہ ان کے دل میں اللہ نے رحم پیدا کی، چونکہ رحم تو کیا کہہ لے، ان کو بڑی جنگ کرنی تھی. تو کہا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو آپ کے رائٹس دیں گے، تو آپ کو کیا چاہیے. میں نام بھول رہا ہوں، اس قوم کا ذہن میں نہیں ہے. حضرت نے اس میں مینشن بھی کیا ہے. تو کہا کہ مسلمانوں نے ظلم و جبر کی چکی میں پستے رہے، وہ کچھ نہیں بولے، لیکن سب سے پہلے جب یہ کہا گیا کہ آپ کو آپ کا رائٹس دیا جائے گا تو کہاں بولیے کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہماری مسجد بنانے کی اجازت دی. سب سے پہلے گھر کی مانگ نہیں کی، اور چیزوں کی مانگ نہیں کی، بلکہ کس کی مانگ کی؟ مسجد کی جو ہے وہ مانگ کی، اور وہ مانگ پوری کی گئی اور انہیں مسجد بنانے کی کیا ہے؟ اجازت دی گئی. تو چونکہ روح اور جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ مسجد ہو یا مصلی ہو، یہ پاور ہاؤس ہے، اور ہماری روح کو جو ہے وہ روشنی کس سے ملتی ہے؟ مسجد ہی سے ملتی ہے. تو الحمدللہ آپ حضرات دیکھیے اس ملک میں تو اور بھی فائدہ ہے. آپ لوگوں نے یہ مصلی قائم کیا تو بھائی مدرسہ، اگر مدرسہ نہیں ہوتا آپ کلیفٹن جاتے یا پھر وہ مسجد عمر جاتے یا لبری روڈ پہ آگے جو ہے مسجد، بہرحال جو قریب میں ہے. لیکن یہ کتنی سہولت ہو جاتی ہے. ایک تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ 3W کا کوئی بھروسہ ہے، 3W کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو خاص طور سے اگر ویدر وہ صحیح نہ ہو اور مرد کام پر ہے تو عورت کو کیا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے نا. ہمیں معلوم ہے لینے جانا ہے اور پھر چھوڑنے جو ہے وہ جانا ہے، یہ کام کرنے ہیں. تو الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسے کا جو ہے وہ بھی مدرسہ بھی چلتا ہے. ہاں، مدرسے کا الحمدللہ جو ہے وہ نظم جو ہے وہ ہو گیا، مسجد کا نظم ہو گیا. اور دیکھیے یہاں قریب میں آپ نے بنا لی تو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس ملک میں مسجد دور ہو، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے، ہے نا، جماعت سے نہیں ہو پاتی ساری نماز. کہ الحمدللہ یہ بالکل قریب میں کیا ہے آپ کا یہ مصلی قائم ہو گیا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، ایک کہاوت ہے اردو میں کہ اول خیش پھر درویش. کیا کہا جاتا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے خیش، اول خیش پھر درویش، یعنی پہلے اپنوں کا حق ہوتا ہے اور علاقے والوں کا ہوتا ہے، بعد میں درویش کا اور دور والوں کا ہوتا ہے. ہماری مینٹلٹی یہ بنی ہے عام طور سے، سب کی نہیں، دنیا بھر میں خیرات دیں گے، مسجد کے لیے پیسہ دیں گے، مصلی کے لیے دیں گے، اپنے مصلی کے لیے نہیں دیں گے، اپنی مسجد کے لیے نہیں دیں گے. کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے، دیکھیں ہر جگہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی ہے نا. اللہ نے ساری 5 انگلیاں یکسانی بنائی، ہر ایک کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی سوچ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی برداشت کر کے آگے چلے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو کیا کرے، برداشت کرے. تو بھائی ہمیں شیطان ہی ڈالتا ہے کہ ہماری مصلی میں یا ہماری مسجد میں فلاں چیز نہیں ہو رہی، فلاں چیز نہیں ہو رہی، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. گجراتی جو لوگ جانتے ہیں تو گجراتی میں کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ دور نہ ڈونگر رڑیامڑا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ دور نہ ڈونگر رڑیامڑا،
کہ دور سے پہاڑ کیا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تو ہمیں کیا معلوم ہم نے جہاں مدد کی ہے تو کیا حالت ہے کیا نہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات، ایک اور کہاوت ہے، بولا جاتا ہے کہ ہم خرما ہم ثواب، کیا بولتے ہیں، ہم خرما ہم ثواب، یعنی کھجور جو ہے ہم اس سے روزہ چھوڑیں گے تو کھایا بھی ہم نے اور اللہ نے اوپر سے ثواب بھی دیا، کہ دونوں چیزیں ہیں، بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک پر جو ہے وہ ایک فری ہو گئی۔ اب آپ لوگ اس مسلح کی مدد کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں اجر تو ملا ہی، آپ نے خود نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، آپ کی جنریشن بھی فائدہ اٹھائے، آپ کی نسل بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی۔ تو آدمی خود فائدہ اٹھا رہا ہے، آدمی نے خرچ کیا تو وہ خود دیکھ رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے کیا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ پر آپ کے اس مسلح کا حق ہے کہ آپ کو کیا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، عمل کرنا ہو تو کریں، نہ کرنا ہو آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام مسئلہ بتانا ہے اور ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر واپس کہہ رہا ہوں، آپ کو عمل کرنا ہو کریں، نہ کرنا ہو آپ کی مرضی۔ للہ رقم تو مسجد میں چلتی ہی ہے، للہ رقم تو، لیکن نفلی صدقہ یہ بھی مسجد میں چل سکتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، وہ یہ جانتے ہیں کہ بھائی نہیں، مسجد میں تو خالی کون سی رقم چلے گی، للہ رقم چلے گی، نہیں۔ نفلی صدقہ عام طور سے اس ملک میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈبہ کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ بعض چیریٹی والے بہت ہوشیار، انہوں نے اپنے چیریٹی کے نام سے ڈبہ بنا دیا، وہ آپ کے یہاں چندہ کرنے آئیں گے تو سر میں ڈبہ بھی دے دیں گے، انگلش پہ لے جاؤ تاکہ پورا سال اس میں کیا ہے شمیم بھائی لے جاؤ، عبدالسلام بھائی لے جاؤ، کہ اس میں ڈالتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ آئے گا۔ تو آپ لوگ بھی ایسا کریں، کیا نام ہے اس کا، کچھ نام رکھا ہے؟ ہاں، تو بہرحال اس کے نام کا مشورہ کرے، آپ کو اچھا لگے تو ایک ڈبہ بنا لے اس کے نام کا، اور ہر ایک مسلح کو دے دے، ہر ایک مسلح کو۔ آپ کو للہ رقم تو خرچ کرنی نہیں ہے، للہ دیں گے تب بھی قبول ہے، نفلی صدقہ اس میں ڈالتے رہے، سال بھر میں آپ لوگ آ کر دیں گے، نہ دل پہ بوجھ پڑے گا، نہ دماغ پہ پڑے گا، نہ جیب پہ پڑے گا، تینوں پہ جو ہے وہ نہیں پڑے گا، تینوں پہ جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ تو سال بھر میں دیکھیے جتنے بھی آپ لوگ ہیں، اگر 100 مسلی ہے تو اگر کیا ہے 300 پاؤنڈ بھی آپ لوگوں نے سال بھر نفلی صدقہ جمع کر لیا، کتنے ہوتے ہیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 30,000 ہو گیا نا، آرام سے آپ کو چلانے کے۔ آپ کو یہ تو شاید رینٹ پر ہے نا، رینٹ پر ہے، آپ کو رینٹ بھی جو ہے وہ پے کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے تو پھر آپ خرید بھی لیں گے انشاءاللہ، اگر وہ راضی ہو تو۔ دیکھیے آپ کو زیادہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ بھی نہیں کرنی پڑے گی، ہر ایک مسلی کو کیا کر دو، دے دو نام سے کہ بھائی یہ ڈبہ 300 میں نے مثال دی، ٹھیک ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ، جس کی جیسی حیثیت، جس کی۔ تو بہرحال نفلی صدقہ مسجد میں چل سکتا ہے، تو للہ بھی چلے گا اور نفلی صدقہ بھی جو ہے وہ چلے گا، اور آپ کی مسجد ماشاءاللہ آرام سے آپ لوگ رن کر سکیں گے، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی آپ کو اور پھر ٹینشن نہیں ہوتا ہے، نہیں تو ہر ایک آدمی مسجد میں وقت بھی لگاتا ہے، ورنہ چندے کرنے کی بات آئے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے کہ بھائی یہ گھومنا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، کون جو ہے وہ اس میں آئے گا۔ تو آپ کی حدیث سے اوپر ضروریات کیا ہے، اس طریقے سے مسجد میں آپ کی بہرحال نفلی صدقے کے ذریعے سے کیا ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ 2-3 باتیں اور جو ہیں مسجد کے تعلق سے سن لیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، جب بھی مسجد میں آئے تو سیدھے پاؤں سے داخل ہو، چاہے یہ مسجد نہیں ہے، مصلی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ تو کیا ہے، مسجد میں آؤ تو سیدھے پاؤں سے داخل ہو۔ دوسرا، دعا پڑھو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا عام طور سے ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن اور دیگر روایات میں بھی آئی ہے، تو پوری دعا ہم جو ہیں مختلف احادیث کو ملاتے ہیں تو یہ پوری دعا ہو جائے گی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو حضور پہ درود شریف بھی ہو جائے گا آقا پر۔ تو کیا پڑھو، جب بھی آؤ مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، خاص طور سے یہ جو دروازہ ہے یہاں اس میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب باہر نکلو
تب بھی عام طور سے ہم جو ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، لیکن پوری دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو ایک تو جو ہے آپ لوگ اس کا اہتمام کریں. اچھا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو کون سا پاؤں؟ الٹا، لیفٹ پاؤں جو ہے وہ داخل کرنا ہے، اور دیکھ کر کہ سوچ سمجھ کر بھائی یہ کہ بھائی کچھ اسے غلط جو ہے نہ ہو جائے. سفیان ثوری آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ گزرے ہیں. ثور عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیل، بڑد. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، بھول سے انہوں نے کیا ہے الٹا پاؤں مسجد میں پہلے رکھ دیا، تو آواز آئی کہ ثور، کہ بیل، تم کہاں داخل ہو رہے ہو؟ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. مسجد میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہو، سیدھا پاؤں داخل کرو. تو سیدھا پاؤں. اچھا، ان کو یہ لقب اتنا پسند آیا، میں اور آپ ہوتے تو کچھ چھپاتے کہ ہاں میں بیل کہا. تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ملا کی دوڑ میں نے کہا حضرت علی کی دوڑ بھی مسجد تک تھی کہ بیوی سے جھگڑا ہوا تو کہاں گئے؟ مسجد میں گئے. بیٹھے ہوئے تھے، مٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ سچ بتا دیا کہ بھائی ہمارے درمیان کیا ہے، تو میں ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے. کہاں وہ مسجد چلے گئے. دیکھیے عورتوں کو بھی معلوم تھا کہ میرا شوہر مسجد میں ہی جائے. تو آئے اور کہاں کہ قم یا ابا تراب، کہ اٹھ اے مٹی والے. اچھا، ابن کا معنی باپ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ ہر مرتبہ ابن باپ کے معنی میں نہیں آتا، بہت سی مرتبہ والا کے معاملے میں والا. ابو تراب یعنی مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا. کیا ہوگا معنی؟ ابو ہریرا بلی کا باپ نہیں، بلی والا، جیسے چائے والا ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ کیا ہے، اس کا یہ معنی ہے. تو سفیان ثوری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی علی کہہ کر بلاتا تو ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جتنا ان کو کوئی کیا کہہ کر بلاتا، ابو تراب کہہ کر بلاتا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی غیب سے آواز آئی، بیل کہا گیا، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو حصہ بنا دیا کہ سفیان ثوری. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ کوئی ان کو ساتھ میں سفیان کے ساتھ کیا لگاتا تھا، ثوری جو ہے لگاتا تھا. اور ہم ہوتے تھے کہ وہ انگلش والی ثوری ہے، ابھی کہتے ہو نا نہیں تو ہدو کر لگا ہم کہتے نہیں میں نے بڑا جو کہ تو خیر بہرحال کیا ہے، ایک آپ اس کا اہتمام کریں. دوسرا، جب بھی مسجد میں آئے، نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ بھائی میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا میرا کیا ہے نفلی اعتکاف، یہ نیت کر لیں. تو آپ کو ایکسٹرا ثواب کیا ہے آلریڈی اس کا ملتا جائے گا. نہیں کریں گے تو ایکسٹرا ریوارڈ نہیں ملے گا. آخری چیز، یہ مسجد سب کی ہے، کوئی چیز گری پڑی ہے تو بھائی جو کیٹر کا صاف کرتا ہے وہی لے گا، نہیں. ہر آدمی اپنی کیا ہے اس کو ضرورت سمجھے. اور کوئی مسجد میں کوئی کوڑا کرکٹ گرا ہوا ہے اس کو کیا کر لے، اٹھا لے. اگر آپ کے یہاں کوئی کیٹر کا ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے 1-2 صاحب ٹوائلٹ صاف کرتے تو یہ نہیں کہ وہی صاف کرتے رہے زندگی پر. تو اگر کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے، تو آدمی کیا کرے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور اس میں نفس مرتا ہے. ٹوائلٹ آپ صاف کریں گے نا، اس میں نفس کے لیے کیا ہے، ہاں اس کا علاج ہے. نفس اپنے آپ کو میں ہوں آپ ہوں وہ بڑا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بڑا جو ہے وہ علاج ہے. تو یہ کام کرے. اور آخری بات، اقامت جو ہے جو بھی دے، ایک ماحول بنائے اور کچھ لوگ سیکھ لے کہ بھائی اقامت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. امام صاحب جو ہے وہ سکھا دیں گے تاکہ کوئی نہ ہو تو کہہ سکے. ہمارے یہاں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہماری بڑی مسجد میں بھی، اتنی بڑی مسجد ہے، اگر جس نے اذان دی ہے اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ٹوائلٹ میں دیکھتے ہیں اقامت کہنی ہے، لیکن تو کہنی ہے تو بھائی اقامت کہنی ہے تو اس میں کیا ہو گیا، تو وہ سیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آدمی کیا ہے ڈرتا ہے. تو بھائی جو حضرات آپ لوگ ہیں اقامت بھی سیکھ لے صحیح طرح، اور اقامت جو ہے وہ کہے. چلے اقامت کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اقامت کا سنت طریقہ سیکھ لے. سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے عربی گرامر. عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن سنت طریقہ وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک یہ ہمارے یہاں کیا ہے سلسلہ چلا آتا رہا ہے.
اور علماء نے لکھا ہے جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحابہ کرام نے فالو کیا، تابعین نے، طب تابعین نے، وہاں ہم عربی گرامر کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ جو طریقہ آقا سے مروی ہے وہی کریں گے. تو عربی گرامر میں آپ کو بتاؤں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. کچھ لوگ اقامت اس طرح کہتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن سنت یہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے اقامت کا، وہ سیکھ لے کہ کیسے کہنا ہے اقامت. 4 کلمے ایک سانس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. را پر پیش نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ جزم را پر. تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں. پھر تھوڑی دیر رک جائے تھوڑا سا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 کلمے ایک سانس میں. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد. لیکن یہاں سمجھے، کیونکہ بچپن سے ہم نے کیا یاد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیش 2. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہاں بھی پیش ہے، یہاں پیش نہیں ہے. اشہد ان محمد در 2 زبر ہے، دور نہیں ہے، محمد در رسول اللہ 2. پھر اشہد ان محمد رسول. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ایک سانس میں کیا ہے؟ 2 مرتبہ کہنا ہے. یہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یہ غلط ہے، سنت طریقے کے خلاف ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن سنت یہ نہیں ہے. تو کیسے کہیں گے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. ٹھیک ہے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن سنت یہ نہیں ہے. تو کیا کہنا ہے؟ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. پھر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اس میں 2 پرابلم. نمبر 1 کہ ایک تو یہ 2 کلمے 2 سانس میں کہنے، ایک سانس میں نہیں کہنا. یہ کلمے کتنی سانس میں کہنے؟ 2 سانس میں. قد قامت الصلاۃ اور بالکل آپ سانس توڑ دیں. پھر نئے سانس میں کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے. کیوں؟ اصل اقامت میں یہی جملہ ہے. کیا معنی؟ کہ بھائی نماز کھڑی ہو گئی، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. اب تک بیٹھے ہوئے ہو، پہلے سے کھڑے، ٹھیک ہے، تو بھائی آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. تو اس لیے یہاں اسٹاپ کرنا ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اسٹاپ، اور لا الہ الا اللہ. سمجھ آیا؟ اور لا الہ الا اللہ. تو